السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکونائٹ۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے ایکونائٹ، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ایکونائٹ میں سب سے ہم پڑھیں گے سورسز کہ ایکونائٹ کے سورسز کیا ہے۔ اس کے سورسز پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتا ہے۔ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتا ہے اور اس پودے کا نیچرل آرڈر جو ہے نا رینوکلیائی، اس کا نیچرل آرڈر ہے۔ اور ایکونائٹ کے اور بھی مختلف نیم ہے، ڈیفرنٹ نیم سے۔ تو ایکونائٹ کو لیٹن زبان میں کہتے ہیں، لیٹن میں کہتے ہیں نیفیلیم کوریلیم، اور انگریزی میں بولتے ہیں اسے وولف مون، اور فرینچ میں اسے ملتا ہے ایکونائٹ۔ اور اس طرح اور بھی نام سے، جیسے ایرانی میں سے تاج السلطانی یا تاج الملوک کہتے ہیں۔ اور اس طرح ایکونائٹ میں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں، جیسے کہ اس دوا کی مطلب اس پودے کی شکل و بات یا ڈسکرپشن کیسی ہے۔ ایک سدا بہار پودا ہے، اس کا تنا گول سیدھا ہموار وغیرہ وغیرہ، جیسے دوا کی تیاریاں بھی ہیں۔ تو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے انسان کنفیوز ہوتا ہے، اس لیے ڈائریکٹ ہم اس کے فوائد پڑھیں گے، یعنی اس کے سمٹم کیا ہے، کن کن امراض میں یوز ہوتی ہے۔ اس کے بہت سے امراض ہیں، اس لیے ہم ترتیب سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھیں گے مائنڈ ریلیٹڈ سمٹم، ذہنی علامت۔ ایکونائٹ مریض جو ہوتا ہے نا، اس میں ہے فیئر فلنس۔ ایکونائٹ میں خوف ایک بہت اہم علامت ہوتی ہے، یعنی مریض نہایت خوفزدہ ہوتا ہے، خاص کر موت کا خوف ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرنے کا وقت اور دن تک بتاتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں وقت پر مر جاؤں گا۔ مریض خوف کی وجہ سے سڑک عبور نہیں کر سکتا اور ڈرتا ہے کہ کوئی گاڑی اسے کچل دے گی۔ مطلب ایکونائٹ میں جو ہے وہ ڈر جو ہے نا، وہ ایک اہم علامت ہے۔ اسے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے، بھوتوں وغیرہ کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ مریض اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہوتا ہے، یعنی فیوچر سے بھی ڈرتا ہے، فیوچر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور یہ ٹینشن جو آتی ہے پیرت ہے، اچانک آتی ہے، اور مریض اس میں یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو سکے گا، یعنی اس بیماری سے، مطلب جو بھی ہے نا اس کا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ اسی سے مرے گا۔ مطلب یہ سوچے گا اگر وہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ اس بیماری سے میں مروں گا، میں صحت یاب نہیں ہو سکوں گا۔ وہ ہر وقت انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور مریض وہمی سا ہوتا ہے، اس میں مریض کو موسیقی سے بھی نفرت ہوتی ہے، موسیقی برداشت نہیں کر سکتے، یعنی میوزک وغیرہ، بلکہ اس سے پریشان اور ہوتا ہے اور غصہ بھی آتے ہیں، معمولی باتوں سے غصہ آتا ہے اس میں، اور یہاں تک کہ مریض کی میموری بھی ویک ہو جاتی ہے، ویک میموری۔
اور مریض کو یہ ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں پانی ہے اور وہ ابل رہا ہے، مطلب کچھ ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو ایکونائٹ کے مائنڈ سمٹمز میں ہے کہ مریض کو ہر وقت ڈر لگے گا، فیوچر کے بارے میں گھبرائے گا، اتنا ڈر لگے گا کہ وہ سڑک بھی عبور نہیں کر سکے گا، سڑک بھی کراس نہیں کر سکے گا کہ کوئی گاڑی مجھے کچل دے گی۔ ہر وقت ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے، میموری بھی ویکس ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ رہی مائنڈ ریلیٹڈ سمٹم۔ ہم پڑھیں گے فیور سمٹم آف ایکونائٹ، یعنی ایکونائٹ میڈیسن جو ہے وہ فیور میں کیا کام کیسے کرتی ہے۔ ایکونائٹ جو ہے مختلف بخاروں میں فیورز میں کام کرتی ہے، جیسے انفلیمیٹری، فیور ہے، اسکیرلیٹ اور خسرہ یعنی میسلز، اور رومیٹک فیور، تو یہ ہر قسم کے بخاروں میں مفید ہے، اور خاص کر ان بخاروں میں جس میں سردی زیادہ لگتی ہے، اور جب موسم گرمی سے منتقل ہوتا ہے سردی میں، یعنی سردی کی وجہ سے جو سمٹم آتے ہیں جسم میں، تو اس کے لیے ایکونائٹ بہت بہتر ہے، چاہے وہ فلو ہوا، فیور ہوا یا کف ہوا، جو سردی کے آنے سے پڑتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس قسم کے سمٹمز کے لیے ایکونائٹ بہت بیسٹ ہے، جو سردی کی وجہ سے پیش آئے۔ اور ایکونائٹ کا مریض جو ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے، پانی بار بار پیتا ہے لیکن پھر بھی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اور اس میں مریض بخار کے ساتھ بے چینی بھی ہوتی ہے، اس میں ہے کہ اس میں بھی فیور ہوگا، فیور پلس فیئر، مطلب فیور کے ساتھ فیئر بھی ہوگا، ٹینشن انزائٹی ہوگی، اور سردی بھی لگے گی، مطلب جب جسم سے کوئی چادر اترے تو بھی سردی لگتی ہے، اور جب چادر اترے تو سردی لگتی ہے، اور جب چادر اوڑھ لے تو پھر گرمی لگے گی۔ اور اس میں مریض جو ہے وہ بار بار کروٹیں بدلتا ہے، یعنی سکون اس میں نہیں ہوتا۔ بخار آدھی رات کے وقت بڑھ جاتا ہے اور آدھی رات کے بعد زیادہ پسینہ شروع ہوتا ہے۔ جب مریض سے پسینہ بہتا ہے نا تو اس سے مریض کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور بے چینی، بخار، یہ سب ہوتا ہے۔ اب پڑھیں گے ریسپیریٹری سمٹمز آف ایکونائٹ۔ ایکونائٹ کا بندہ جو ہے اس سے پہلے تو ڈرائی کف ہوگا، یعنی میوکس کف میں ڈرائی کف، خشک کھانسی، جس میں رات کے وقت زیادتی ہوگی، زیادہ ہو جائے گا نائٹ کے ٹائم، اور کھانستے وقت سینے سے آواز بھی آتی ہے، گلے میں سرسراہٹ ہوتی ہے، مریض کھانستے وقت گلے کو پکڑتا ہے تاکہ گلے کی سرسراہٹ کم ہو جائے۔ کھانسنے کے بعد سینے میں سرسراہٹ کا احساس پایا جاتا ہے، کھانسی کے ساتھ سینے میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ کھانسی سخت خشک ہوا کے لگنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایکونائٹ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے جو علامات پیش ہوتی ہے وہ اس میں اس لیے
تو اس میں بھی جو کانسی ہے وہ سردی کی وجہ سے بڑھے گی، اس لیے تو یہ ایکونائٹ میں آ رہا ہے۔ اور کانسی سرد خشک ہوا کے لگنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کانسی سے یا سانس اندر لینے سے سینے میں درد ہوتا ہے۔ کانسی تمباکو یا شام کو آدھی رات کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ سیدھا لیٹنے سے کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ سینے کے سامنے والی ہڈی جو ہے سٹرنم، اس میں بھی درد ہوتا ہے اس میں۔ اور اس میں بھی مریض کو ٹینشن ہو جائے، انزائٹی۔ اور یہ ایکونائٹ جو ہے وہ آستما میں بھی بہت مفید ہے، استما کے لیے بھی بہت مفید ہے ایکونائٹ، اور فلو وغیرہ میں بھی بہت مفید ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سردی کی وجہ سے جو علامات ہو، چاہے کانسی ہو، چاہے زکام یعنی فلو ہو، چاہے فیور ہو، ان سب کے لیے ایکونائٹ بیسٹ ہے۔ اور ان ساتھ کپ میں بھی، فلو میں بھی، فیور میں فیئر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، فیئر تو یہ رہی ریسپیریٹری سمٹم آف ایکونائٹ۔ ہم پڑھیں گے ڈائریا آف ایکونائٹ، یعنی ایکونائٹ کے مریضوں میں ڈائریا کے ساتھ ہے۔ ایکونائٹ میں دست اکثر پانی کی طرح پتلے اور کٹ ہوتے، چھارے کی طرح سبز ہوتے ہیں، مطلب جو سٹول ہوتا ہے نا اس میں وہ واٹری ہوتا ہے اور پلس گرینش ہوتا ہے، واٹری اور گرینش ہوتا ہے، اور بدبودار ہوتا ہے، مطلب سمیل زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ اور سٹکی ہوتا ہے، اور ساتھ میں کولک بھی ہوتا ہے، یعنی پیٹ درد، مروڑ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ درد پیٹ کو چھونے سے بڑھتا ہے۔ دستوں کے ساتھ ساتھ کمزوری اور بے چینی پائی جاتی ہے، اس میں بھی فیئر ہوتا ہے، یعنی بے چینی، انزائٹی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مین سمٹم جو ہے وہ فیئر ہے، بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وومیٹنگ بھی ہوتی ہے ڈائریا میں، ایکونائٹ میں، مطلب ایکونائٹ کے جو مریض ہے وہ ڈائریا کے ساتھ وومیٹ بھی کرتا ہے، الٹی جیسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وومیٹنگ کے بعد مریض کو فاقہ محسوس ہوتا ہے، مریض کو بہت پیاس لگتی ہے، لیکن زیادہ پانی پینے کے باوجود پیاس نہیں بجھتی۔ معدے میں گرمی کا احساس پایا جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض روتا ہے، چلاتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ ایکونائٹ پیچز کے لیے بھی مفید ہے۔ یاد رہے کہ ڈائریا اور ڈائسینٹری لگتے تو ایک جیسے، پر یہ ایک نہیں ہوتے۔ ڈائریا جو ہے یہ بس سٹول نرم ہوتا ہے، واٹری، لیکن یہ ڈائسینٹری جو ہے انسان جیسے کچھ کالے، اور اس کے فوراً بعد انسان کو پیلو کے وہ سے واش روم جانا ہے، اور اس میں اکثر میں فوڈ پارٹیکل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ڈائریا میں ضروری نہیں کہ فوراً بعد جائے انسان، لیکن ڈائسینٹری میں جو ہے وہ انسان فوراً بعد جاتا ہے واش روم کے لیے۔ تو یہ ایکونائٹ جو ہے، جو ڈائریا اور ڈائسینٹری دونوں کے لیے بیسٹ ہے، اور کلورا کے لیے بھی، اور یعنی ہیزے کے لیے بھی مفید ہے۔
تو یہ رہی ڈائریا آف ایکونائٹ۔ اور اب ہم پڑھیں گے کہ ایکونائٹ کے مریض جو ہے ایگریویشن کب ہوتی ہے اور بیٹرمنٹ کا مطلب کمی کب ہوتی ہے اور زیادتی کب ہوتی ہے، یعنی اضافہ سمٹمز میں۔ اب ہم پڑھیں گے پہلے تو ہے کف میں کب اضافہ ہوتا ہے۔ کف میں نائٹ ٹائم اضافہ ہوتا ہے، پلس مطلب فیور بھی، پینز، اس کے ساتھ بدن میں دردیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ سب جو ہے یہ نائٹ ٹائم زیادہ ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی یہاں تک کپڑوں کی گرمی بھی بخار میں زیادتی ہوتی ہے۔ شراب یا دوسرے نشے آور سے کانسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کروٹ بدلنے یا لیٹنے سے سینے میں چبھنے والا درد ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں یا دانت کا درد اور کانسی وغیرہ بڑھتی ہیں، یعنی ایئر میں، یعنی کھلی فضا میں یا ہوا سے اگر دانت کا درد ہو وہ بھی بڑھتا ہے، کانسی بھی بڑھتی ہے، اور موومنٹ سے جوڑوں کا درد بھی بڑھتا ہے۔ اور ٹھنڈی خشک ہوا سے نزلہ اور زکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرد اور گرم دوسرے موسم میں دست اور پیچس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرد اور گرم دونوں موسم میں دست اور ڈائریا، یعنی ڈائریا اور ڈائسنٹری دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کمی کب پیش ہوتی ہے، مطلب افاقہ۔ ریسٹ سے دردوں میں کمی ہوتی ہے، ریسٹ سے، اور کھلی ہوا میں، ایئر میں صرف سر درد، یعنی مائیگرین، یعنی آدھے سر کا درد یا پورے سر کا درد۔ یہ کھلی ہوا میں مائیگرین میں سر درد کم ہوتی ہے، لیکن یہ باقی چیزیں جو ہے وہ بڑھے گی، یعنی اور دوسرے بدن کے درد ہو، فیور، کف، یہ بڑھے گی، لیکن صرف سر کا درد ہے وہ کم ہوگا کھلی فضا میں۔ آرام سے دردوں میں افاقہ ہوتا ہے۔ لیٹنے سے سر درد اور چکر کم ہوتا ہے۔ کانسی اور سینے کے درد میں کمی ہوتی ہے۔ کولک اور حیض کے دوران بھی کمی ہوتی ہے۔ جھک جانے سے، یعنی بینڈ پوزیشن میں، حیض کے دردوں میں، یعنی مینسس کے ساتھ جو دردیں ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور چیسٹ میں جو درد ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اور سویٹنگ سے، یعنی پسینے سے بھی درد علامات ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب ہے ڈوز کہ ایکونائٹ ہمیں کتنی مقدار میں یوز کرنی چاہیے نہیں۔ ایکونائٹ کو 1x سے لے کر 200 تک کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں استعمال، لیکن ایکیوٹ امراض میں بار بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ رہی ایکونائٹ۔ اور یاد رہے کہ جب آپ کسی مریض کو ایکونائٹ دیں تو اس مریض کو سیفیا، نکسوامی کا اور بیلاڈونا، کھیمومیلا، ویراٹرم البم، یہ 5 دوائی جو ہے یہ ایکونائٹ کے دوران نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ 5 دوائیاں جو ہیں نا یہ دفع اثر، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اینٹیڈوٹس جو پچھلی دواؤں کے اثر کم کرتے ہیں یا زائل کر دیتے ہیں، تو یہ وہ 5 دوائیاں ہیں جو ایکونائٹ کے اثر کو ختم کرتا ہے، اس لیے یہ نہیں دینا چاہیے ایکونائٹ کے دوران۔ انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ شکریہ، والسلام۔